اور بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، جہاں اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی طرف جس مہینے کی نسبت یہ نصیب فرما کر ہمیں لیلۃ البرات جیسی عظیم برات بھی نصیب فرمائی اور اس میں عبادات کا ذوق و شوق بھی نصیب فرمایا، اسی جس طرح اس ماہ مبارکہ کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ اس میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس ماہ مبارکہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت مطہرہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ پوری دنیا عالم اسلام کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے اور فقہ حنفی کے اوپر عمل کرنے والے، لہذا آپ کا فقہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی ترویج، مسائل کا استنباط، وہ اہل سنت کے اوپر احسان عظیم ہے کہ اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ کفران نعمت کے زمرے میں آئے گا کہ ایسی عظیم ہستی جن کا ذکر کیا جائے۔ تو بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر اولیاء الزام ہیں تو ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے ایام جب آتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر احوال، آپ کی سیرت مطالعہ، اور اسی حوالے سے رمضان المبارک کی آمد ہے تو آپ کی سیرت سے، اخلاق سے یہ بھی پتہ چلتا کہ رمضان المبارک کا ذوق و شوق اور اس کی تیاری اور آپ کی سیرت مطہرہ پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور لقاء کو حاصل کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری کو آپ کی سن ولادت ہے، اور آپ کے کنیت جو ہے وہ حنیفہ ٹھہری، اور یہ مؤنث ہے اور جس کا مطلب عبادت گزار، کیونکہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سے اپنے آپ کو لبریز کر کے آپ کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر تھی، اور عبادت میں آپ کا اس دور میں ایک خاصہ تھا، اس لحاظ سے آپ کی کنیت حنیفہ کے نام کے ساتھ مشہور ہوئی۔ آپ کے دادا مبارک یعنی اس خاندان کی بھی ہمیں نسبت ملتی ہے اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ۔ آپ کے دادا مبارک جن کا نام زوتی آتا ہے، اور بعد نے کہا کہ حماد آپ کی دادا مبارک کا نام تھا، تو الغرض حضرت زوتی رحمہ اللہ تعالی آپ کیا تھے؟ آپ کی زندگی کی ایک خواہش تھی، وہ خواہش کیا تھی؟ وہ اہل بیت اطہار کی محبت، اس کو سمیٹنے، ان کا قرب اختیار کرنے کے لیے آپ انتظار میں تھے کہ کب مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کوفہ تشریف لائیں تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں، آپ سے ملاقات کر لوں، مصافحہ کر لوں۔ یعنی ایک تڑپ تھی، ایک خواہش ہوتی ہے نا زندگی میں کہ اللہ رب العزت کی اس بندے سے ملاقات ہو جائے فلاں جگہ پہ۔ تو آپ کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے، اور پھر جس طرح جو ام المومنین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد کے نتائج، اور حضرت علی علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ اب مدینہ المنورہ میں جو خارجی موجود ہیں ان کی وجہ سے کہیں مدینہ المنورہ کی زمین خون سے نہ رنگی جائے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوفہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، اور جب آپ کوفہ تشریف لائے تو امام اعظم ابو حنیفہ تو آپ کے دادا جان نے فارس سے کوفہ کی طرف ہجرت کی اور فارس کو ترک کر دیا۔
فارس کو چھوڑ دیا، یعنی اسے سمجھ لیں کہ مولا کائنات کی محبت کے اندر آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے نعمان بن ثابت۔ آپ کا نام مبارک جو ہے اس میں گرامی وہ نعمان ہے۔ نعمان جو ہے اس کا مطلب نعمت والا۔ تو آپ کی اتنی نعمتیں ہیں دین اسلام کی ترویج میں امت مسلمہ پر کہ آپ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو دادا مبارک نے جب کوفہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ نے مصافحہ ملاقات کی، اور پھر آپ کی جو زندگی گزاری اس میں آپ کا معمول جو رہا، صبح جب آپ ذریعہ معاش کے لیے گھر سے باہر جاتے، یا پھر جب واپس رات کو گھر میں واپس آتے، تو آپ کا معمول کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتے صبح علیہ صبح سب سے پہلے، اور واپس جاتے تو پھر آپ کے چہرے کے دیدار کر کے آپ کا ملاقات کر کے پھر گھر کی طرف جاتے۔ اگر یہ ایک محبت ہی تھی، جب ایسا کسی کا عمل ہو تو پھر مولا کائنات شیر خدا بھی اپنی عنایتوں سے نوازتے اور ان کے ساتھ کلام کیا کرتے۔ وہ ایک جو دوستی کا تعلق تھا وہ ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ اور پھر یہ محبت دیکھیں کہ جب آپ کے دادا جان کے گھر حضرت امام اعظم کے والد محترم حضرت ثابت رحمہ اللہ تعالی جب آپ کی ولادت و سعادت ہوئی، تو دادا مبارک نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ گئے۔ اور وہ جو پرانے زمانے جیسے اب بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے شخص سے گٹھی دی جاتی ہے، یا کھجور کو نرم کر کے یا پھر شہد کہ اس شخص کا اس سے گٹھی دی جاتی ہے کہ جس کے لب پہ شب و روز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری ہوتا ہے، جو زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس نیک بندے کی جب بچے کو گٹھی دی جائے گی تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس جیسا بنا دے گا۔ تو آپ کے دادا جان آپ کے والد محترم ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے، اور شیر خدا حیدر کرار نے نہ صرف گٹھی مبارک دی، وہ شہد مبارک اپنی زبان سے لگا کر حضرت ثابت کو چٹایا، اور ساتھ ہی دعا دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد اور اولاد کی اولادوں میں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو بس وہ اس کو جسے بیان کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پوتے تھے عمار، ان کا نام بھی، وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مولا کائنات شیر خدا کی دعا کا اثر تھا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اور ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ تو یہ آپ کی خاندان کی ایک اہل بیت اطہار کے ساتھ اور شیر خدا کے ساتھ دادا جان کا دوستانہ تعلق بھی، اور اس کے ساتھ ایک دوستانہ مراسم بھی، اور یہ شیر خدا کی دعا کی برکت تھی۔ امام صاحب ایک تو یہ برکت کی دعا بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جب سورہ جمعہ کی اس آیت کریمہ کو حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو بعد میں ہم سے آن کر ملیں گے، یعنی جن تابعین کا ذکر فرمایا کہ جو پچھلے والوں سے ملیں گے، یہ کون خوش نصیب ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اہل فارس کے لوگ ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے جسے نقل فرمایا اور جسے امام ابو نعیم اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بخاری اور مسلم کے اندر تو یہ ہے اس حدیث کے ساتھ کہ اگر ایمان اگر
آسمان پر بھی معلق ہو جائے گا، ستاروں پر، تو بے شک اہل فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر علم یہ ثریا پر معلق ہو جائے، زمین پہ کوئی علم نہ رہے بلکہ ستارے تک پہنچ جائے، اس کے ساتھ لٹک جائے، پھر بھی اہل فارس کا ایک شخص ثریا سے اس علم کو حاصل کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس پہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ فارس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ فارس میں سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کوئی علمی شخصیت نہیں گزری ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علم کی بشارت سنا دی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ کا ایک خاصہ ہے۔ اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت لقمان جنہیں علم و حکمت دی گئی وہ اپنی حکمت کا ایک ذرہ اگر بیان کریں تو دنیا بھر جائے، اتنا علم، تو حضور علیہ السلام نے چاہا کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا عالم گزرے، علم والا گزرے۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت دی، اس خرمان حکمت میں سے آپ کا ایک امتی ایسا ہوگا جو ہزاروں حکمتوں کو بیان کرے گا، اور جو کیا کرے گا، جو آپ کے احادیث مبارکہ کو اور دین کے علم کو دنیا کے اندر پھیلا دے گا۔ تو اس سے مراد بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت۔ تو یہ اس لیے چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ہم ان سے وابستہ ہیں، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دیگر اماموں کے اوپر جو فوقیت سمجھ لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تابعی ہیں۔ یعنی تابعی کیا کہ جس نے اپنی ظاہری حیات میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اور بحمدہ تعالیٰ یہ ملتا ہے کہ 7 اور دوسری روایت میں ہے کہ 20 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زیارت اور صحبت اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابیوں کا بھی آپ نے دیدار فرمایا، مصاف فرمایا، جس میں اصل حدیث مبارکہ جو ملتی ہے کہ جب آپ اپنے والد محترم کے ساتھ حج مبارکہ کے لیے گئے اور حج کے لیے جا رہے ہیں اور ابھی مکہ شریف پہنچے تو دیکھا لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، ایک شخص ہے اور اس کے چاروں اطراف لوگ جمع ہیں۔ تو کیا ماجرا ہے؟ آپ قریب ہوئے والد محترم کے ساتھ تو دیکھا وہ کون ہے، وہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس حدیث کو آپ خود بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی مسند امام اعظم کے اندر کہ میں نے حضرت عبداللہ بن حارث سے حج کے موقع پر سنا کہ جب ہم خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے گئے تو ایک شخص جس کے اطراف لوگ بیٹھے ہوئے، اور میں نے جو ان سے اس وقت حدیث مبارکہ سنی اس مجمع کے اندر وہ یہ تھی کہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے، اللہ اکبر، کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے، جو عالم بنتا ہے اس کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ کر لے لیتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا غیبی رزق عطا فرماتے ہیں اس طریقے سے جو اس کے ذہن و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دیگر وجوہات کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ بھی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جو آپ علم سیکھنے اور علم دین کی طرف آپ کی رغبت ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حارث اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو تھی شیر خدا کی دعا اور دوسری روایت کے اندر ملتا ہے اللہ اکبر کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک آپ کے منہ میں عنایت فرمایا،
اور ساتھ یہ حکم دیا کہ فارس کا ایک شخص جس سے تمہاری ملاقات ہوگی، یہ تبرک، یہ لعاب دہن انہیں نصیب فرما دینا۔ تو دوسری ملاقات جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ہوئی کہ جنہوں نے اپنا لعاب مبارک امام اعظم کو نصیب فرمایا۔ یہ ایک غیبی باتیں ہیں، یہ ایک ملکہ تھا، یہ ایک فیض تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کی صورت میں جاری فرمایا ہے۔ تو امام اعظم امام شعبی جب آپ کپڑوں کا تجارت کرتے تھے تو بازار میں جا رہے ہیں، تجارت کے گھر سے جا رہے ہیں، تو امام شعبی نے آپ کے ماتھے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا کوئی علم بھی حاصل کرتے ہو، علم دین بھی پڑھ رہے ہو؟ نہیں، میں تو تجارت کرتا ہوں۔ کہا کہ تمہارے ماتھے پر تو ہم علم کے آثار دیکھ رہے ہیں، عالموں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ تو وہ بھی وجہ بنی کہ پھر آپ علم دین حاصل کرنے کی طرف آپ نے رغبت کی۔ 4000 اساتذہ کرام سے آپ نے علم و حکمت اور حدیث مبارکہ کو اخذ فرمایا، جن میں آپ کے جلیل القدر استاد امام حماد علیہ الرحمہ، وہ جلیل القدر آپ کے امام جعفر بن صادق، امام موسیٰ بن کاظم علیہ السلام، یہ جلیل القدر اساتذہ کرام کہ جن سے آپ نے اقتباس علم کا فیض حاصل کیا، اور اس کے ساتھ پھر آپ فتاویٰ دینا شروع ہوئے، اور بالخصوص آپ نے توجہ پھر فرمائی فقہ کی طرف، جسے آپ یہ سمجھیں 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ تو امام اعظم کے حضور علیہ السلام کی جو حدیث مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں یا صدی کے اول اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب کیا ہوتا ہے؟ جب دین میں بگاڑ آ جاتا ہے، جب دین پر اعتراضات ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت بھی صدی کے آخر میں ہے، اور آپ نے بالخصوص اول حکمت کا علم سیکھنے کے بعد جو مناظرے کیے، تمام کے تمام مناظرے مشرکوں کے ساتھ تھے، یا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ مانتے تھے، مشرکوں کے ساتھ اور غیر ملحدین کے ساتھ آپ نے مناظرے کیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے فقہ کی طرف رغبت کی ہے۔ یہ ابتدائی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک تعارف تھا، اور بالخصوص آپ کی سیرت مطہرہ، جیسے آپ کی کنیت حنیفہ، عبادت میں آپ کا ایک خاصہ تھا، یہ تو ہوتا تھا خاندانی فیض، یہ عبادت کا ذوق و شوق، 5 وقتہ نماز، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دینا، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا، اور اللہ اکبر، رمضان المبارک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 60 قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی معمول تھا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ایک دن کو مکمل فرماتے، ایک رات کو مکمل فرماتے، اور ایک نماز تراویح والی، اور عید والے دن شب و روز آپ 2 قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل فرما لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو عبادات کا پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، ساتھ آپ تجارت بھی فرماتے، اور اس کے ساتھ آپ نے زندگی میں تقریباً 55 حج فرمائے، ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت آپ حاصل کرتے، حج کی طرف روانہ ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مطالعہ، اس کے علیحدہ فیوز و برکات ان کو حاصل کرتے۔ تو عبادت میں ایک خاصہ تھا کہ آپ پورے کوفہ کے اندر پہچانے جاتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ کوئی عبادت گزار اور تقوی والی شخصیت ہے تو حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ تو آپ کا تقوی کا یہی واقعات ملتے ہیں، جیسے مال تجارت کی غرض سے آپ دیگر کچھ امور میں مشغول تھے، اور ایک روایت میں کہ آپ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جا رہے تھے، اور پھر اس دن جو ایک کپڑے کا تھا جو آپ کے
ماتحت جو لوگ تھے کہ جنہوں نے نیلام کر دیا کہ جس کے اندر کچھ نقص تھا، اور اس نقص کو بیان کرنے کے بعد اب آپ دیگر مصروفیات کے اندر تھے، مگر شام کو جب آپ دکان پر آئے اور کہا کہ اب جو خرید کر گیا اس کا بھی معلوم نہیں، اور کپڑے میں نقص تھا وہ بھی بتانا ہمیں یاد نہ رہا، ان کی اجرت بھی ہم نے پوری لے لی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کیا کیا، وہ پورا کا پورا اس دن کی 30,000 جو دینار تھے وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے پرفتن دور کے اندر یہ گھروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اولادیں جو ہے وہ نافرمان نکل رہی ہیں۔ اس میں ایک قصہ دیکھیں، آپ کی سیرت یہ ہے، اثر و عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل ہے کہ ایک مرتبہ جب کوفہ کے اندر ایک بکریوں کا ریوڑ چور چرا کر لے گئی، اللہ اکبر، آپ پریشان ہو گئے، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ تقوی کا بھی آپ، وہ پریشانی کیا ہے، اور پھر مالین سے اندازہ لگایا کہ بکری کی عمر کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ 7 برس بکری کی عمر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کہیں وہ حرام کا لقمہ کسی نسبت، کسی دعوت، کہیں خرید کر ہی کیوں نہ لایا ہوں، میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے۔ 7 سال تک آپ نے گوشت کھانے کو ترک کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ آتے ہیں جب لقمہ جاتا ہے، وہ جب گوشت بنتا ہے جسم کے اندر حرام چیز کا، حرام مال کا، وہ صرف اتنا ہی نہیں رہتا، پھر وہ اپنا اثر بھی دکھاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، عبادت کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اولاد کو کھلایا، پھر حرام کھلانے کے بعد یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ پھر گھر کے حالات بہتر ہوں گے یا اولادیں فرما بردار ہوں۔ تو اس لیے یہ تو پورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حرام مال سے بچاؤ، اپنے جسم کی افزائش و حرام مال کے ساتھ نہ کرو، بلکہ جتنا ہو سکے حلال مال اور اسی کو اپنے جسم کا حصہ بناؤ۔ بلکہ ہمارے صوفیاء اولیاء کا تو یہ طریقہ کار تھا، یہ وتیرہ تھا، جب تک کوئی حضور علیہ السلام کی خود بھی عادت تھی، جب کوئی مال آتا پہلے پوچھتے کہ کہاں سے آیا، اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے، صدقہ ہے یا پھر یہ ہدیہ ہے۔ تو اولیاء اسلام ایسا شخص کہ جس کے مال میں شخص ہوتا، تجارت میں شخص ہوتا، اس کی دعوت کو قبول نہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ابتدائی تعارف تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ انشاءاللہ آپ کا زور، آپ کا تقوی، آپ کا فقہ میں علمی معیار انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے اسے بیان کیا جائے گا بحمدی تعالی۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو جو فالو کرتے ہیں اور انہی کے طریقے میں ہمارے تمام دیگر مسائل ہیں، نماز کے اور روزے کے، زکوٰۃ کی، جیسے رمضان مبارک میں درس کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، بحمدی تعالیٰ یہ بھی آپ کو کہا بحمدی تعالیٰ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں یہ عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ دیگر مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ساتھ دامن کے ساتھ جو وابستہ کیے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جو تابعی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دامن سے وابستہ فرمائے، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے عشق، محبت اور سنت، اطاعت اور اتباع میں گزاری ہے، ان کے سیرت کی وہ عشق کی چند چھینٹے جھلک اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو بھی نصیب فرمائے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَمَا عَلَيْهِ